تو اس لیے اسلام کا جو یہ کنسپٹ ہے زکوٰۃ کا، یہ نن لائک ادر. ایک سیکنڈ، نن لائک ادر بول رہے ہیں، ریولوشنری بول رہے ہیں. میرا سوال کا جواب نے پھر نہیں دیا کہ آپ کے پاس ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر، کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر گیونگ ٹو دا پور تھا یا نہیں تھا؟ obviously تھا یار. بٹ رادر اسلام نے تو چوتیا بنایا آپ کو. ہسٹری میں مغلوں نے بھی لیا تھا کچھ لیا تھا نا، لیکن ریویژن کر کے واپس بھی لے لیا تھا نا تھوڑا ہفتے کے لیے. وہ غلط تھے. ہیلو، کیونکہ مغلوں کی گانڈ مار کے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ ہندوؤں نے. مغل کبھی بھی انڈیا پہ فلی قبضہ ہی نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے ایجپٹ پہ قبضہ کیا تھا. مغل ایک ایک ایریا کے اوپر قبضہ کرتے تھے، اور پھر چونکہ باقی ایریاز پہ بھی اٹیک کرنا تھا اور جیتنا تھا، تو ابھی وہ ہندوؤں کو اپنے پیار میں رکھے ہوئے تھے کہ پہلے پورے قبضے کر لیں. مغلوں کی گانڈ پھاڑ کے رکھی ہوئی تھی، جہاں پہ انہوں نے ایک دو جگہ پہ لگایا بھی تھا کچھ علاقوں میں، لیکن چونکہ اس علاقوں میں اٹیک ہو گئے پھر انہیں دوبارہ ریلیز کرنا پڑا. مغلوں نے یہ ٹیکس اس وجہ سے نہیں 100% امپلیمنٹ کر سکے کہ وہ کبھی بھی 100% انڈیا پہ اکوپائی نہیں ہو سکے، اور ان کو چپیڑے مار مار کے ذلیل کوالا کر دیتے تھے. تو لہذا اس وجہ سے انڈیا پہ 100% نہیں ہو سکا. یہ جو زکوٰۃ کی سوشل ریفارمیشن تھی وہ تو ختم ہو گئی. کوئی نئی سوشل چیز لاتے ہیں ہمارے پاس اسلام کی. ہاں مست بولا ایڈم، اس نے صحیح بولا. ایڈم اس نے صحیح بولا، جتنے کم نان مسلم ہوں گے اتنا کم ایکسپلوٹیشن ہوگا. ہی سیڈ دی ٹروتھ. ماشاءاللہ. تو بیسیکلی مین پرپس کیا تھا ایکسپلائٹ کرنے کا کہ مسلمان بناؤ. لوگ یوگ کرتے تھے، یوگا کرتے تھے، وہ بھی جاتے تھے، بلکہ وہاں پہ جو کمیونل گیدرنگ ہوتی تھی وہ فیملی ہوتی تھی. ایک میاں بیوی اس کے بچے سارے ملتے تھے وہاں پہ. مسلمانوں کی طرح صرف مرد نہیں جاتے تھے، بچے بیویاں بیٹیاں بہنیں سب جا رہی ہیں. ایک اچھی گیدرنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ وہ لوگ بھجن بھی گا رہے ہیں، چھلانگے بھی مار رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور بھگوان کا نام بھی لے رہے ہیں. ڈفرنٹ. اسلام نے کیا نیا کیا دیا؟ بلکہ اسلام نے ایک فیملی گیدرنگ کو ختم کر دیا اور بیویوں کو گھر میں دھکے مار کے رکھوا دیا. اور وہ جو گیدرنگز ہو رہی ہیں ان گیدرنگز میں بیویاں شامل ہی نہیں ہیں اور بچے ہیں تو وہ اسلامک مسجد کے اندر سب سے آخری صفوں میں ہیں. دے ہیو ٹو بی ان دی لاسٹ صف. آج کل مسجدوں میں آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن محمد کی حدیثیں اور ارلی اسلام کو دیکھیں تو بچے آخری صفوں میں ہوں گے. سوشلٹی اس کے اندر بالکل نہیں ہے. اٹ از جسٹ ٹو شو پاور ٹو دا نان مسلمز that we are in power. If you attack, we are gonna F you up. This is what it is. آپ نے وہاں پہ کنورژنز نہیں کی ہیں. You migrated there. اور میں یہی کہتا ہوں کہ یو کے جو ہے نا سارا چوتیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی مائگریشن ایکسپٹ کی ہے. جا کے پڑھ تو صحیح کتنی مائگریشن ہو رہی ہے. کینیڈا کو مسئلہ کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ پچھلے سال میں کینیڈا نے 4.5 لاکھ امیگرینٹس لیے ہیں. اسلاموفوبیا، دا ٹرم اسلاموفوبیا از اسلام ریلیجن کی آئیڈیالوجی سے ڈر لگا. کیوں ڈر لگتا ہے اسلام ریلیجن کی آئیڈیالوجی سے؟ کیونکہ وہ قتل و قتال اور جزیہ اور اس ٹائپ کی بکواسیں کرتا ہے جو کہ ابھی ہم نے پروف کیا. نمسکار دوستو، ایکس مسلم ساحل کے چینل پر دارا شکو نام کا مومن اسلام کی خوبیاں بتانے لگا. اس نے بتایا کہ زکوٰۃ اور جزیہ ٹیکس اسلام کی سب سے بڑی خوبیاں ہیں. تو ایڈم سیکر نے بتایا کہ جزیہ ٹیکس غیر مسلمانوں کو اسلام میں جبراً شامل کرنے کا ایک سب سے بڑا ہتھیار تھا. جب غریب غیر مسلمانوں پر بھاری بھرکم جزیہ ٹیکس لگا دیا جاتا اور جو ویکتی ٹیکس نہیں جمع کرا پاتا تھا تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی. آخرکار وہ اس کوڑوں کی سزا سے اور اس ٹیکس سے بچنے کے لیے مجبوری میں اسلام سویکار کر لیتا تھا. اس نے دوسری خوبی بتائی، نماز بھی سوشل ریفارمز کا اور اسٹرینتھ کا سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی. تو ایڈم سیکر نے بتایا کہ بھارت میں لوگ یوگ کرتے تھے ساموہک روپ سے، مندروں میں درشن کرنے، بھجن اور وبھن دھارمک تہواروں میں سپریوار شریک ہوتے تھے، جبکہ نماز میں کبھی سپریوار شامل نہیں ہوتے. مہیلاؤں کو تو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی نہیں لے جایا جاتا. تو
तो कहाँ का ये सोशल रिफॉर्म्स है? आज दुनिया में 24% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, ईरान में 50% से ज़्यादा लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं और बहुत जल्दी इस्लाम का पूरे विश्व से खात्मा होने जा रहा है। दोस्तों सुनिए एडम सीकर के साथ दारा सिको की जबरदस्त डिबेट। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडी वड्डी इस्लाम। क्या प्यारा मोमिन है यार ये तो अपना दारा शिको। सबसे पहले आपसे मैं डिस्कशन करूंगा कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, क्यों इस्लाम जरूरी है। आर यू ओपन टू गाइस ऑन दिस टॉपिक? इस टॉपिक पे बात करेंगे आप? अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक उसे दिखाते हुए बात करेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट इस्लाम को कंप्लीटली कंप्रीहेंड नहीं करता। इस्लाम की 1400 इयर्स ऑफ हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक सेकंड पॉपुलेशन दोबारा बताइएगा कि रिलीजियस टेक्स्ट इस्लाम को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता, कंप्रीहेंड नहीं करता। कंप्रीहेंड, तो कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आती है सर आपको? कंप्रीहेंशन जो रिलीजन है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म की हिंदू की बात नहीं, इस्लामिक रिलीजन की बात कर रहे हैं। नहीं, फॉर द कंपैरेटिव तो भी करना है ना, टू बी अ लॉजिकल। ओके, तो हम इस तरह बात नहीं कर सकते कि भाई आपने सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट उठा ली और आपने एक आइडियोलॉजी की, एक रिलीजियस वे ऑफ लाइफ की, एक पीपल्स की कस्टम्स कभी की, हिंदू को देखा आपने? कभी हिंदू को देखा वो कुरान का सहारा लेते हो? वो मे बी सम आर्गुमेंट्स में वो मे बी कभी नहीं लेते। कभी आपने देखा हिंदू किसी हदीस का सहारा लेते हो? मैंने कई हिंदुओं के साथ घंटों बात की है हिंदुइज्म समझने के लिए। मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे नहीं, 3-4 घंटे सुने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी हिंदू से बात कर रहा हूँ और वो कोई हदीस बीच में डाल दें या कुरान की आयत बीच में डाल दें। नहीं, वो आप गलत कोरिलेशन ले रही है। मेरी कोरिलेशन का मतलब ये है कि हमने इस्लाम को सिर्फ ये एम्फसाइज नहीं करना कि भाई आपने जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में से, स्क्रिप्चर में से मिस्टेक्स निकालनी है तो भाई आप समझे कि मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहे सर। आपने कहा सोशल चीजें आप बताएंगे, लेकिन वो सोशल चीजें इस्लामिक टेक्स्ट से साबित होनी चाहिए, तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। और अगर वो आपकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन है कि आप अपनी मर्जी से बताएंगे तो वो मुझे आपके साथ कोई मसला नहीं, मैं आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चले, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ज़कात से। ज़कात से स्टार्ट, ठीक है। अब जो ज़कात का कांसेप्ट है ना, मीन कि वो एक किस्म का रेवोल्यूशनरी है ह्यूमंस के लिए। सही है। अच्छा, रेवोल्यूशनरी क्या चीज होती है पहले बताएंगे? रेवोल्यूशनरी वो चीज होती है जो फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट कंटेम्परेरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेस्ट हो और वे ऑफ लाइफ को लोगों को चेंज कर दे। तो उससे पहले कभी इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? इस तरह का कंसेप्ट देखिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना, वो मीन के मैं और आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मैं एक सेकंड ना, मैं आपको बताता हूँ ना, उस जमाने में किसी और जगह पे नहीं था। मैं आपको एक सेकंड में दे, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि कंसेप्ट होने से ये फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने का की बात होती है। सही है। अगर आप कहते हैं ना कि आपके माइंड में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक यूटोपियन स्टेट का, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रेवोल्यूशनरी नहीं कहा जाएगा जब तक आपकी स्टेट जो भी है वो एक्चुअल वर्ल्ड में ना आ जाए, रियलिस्टिकली ना लाई जा सके। तो इसलिए इस्लाम का जो ये कंसेप्ट है ज़कात का, ये इट्स नन लाइक अदर। एक सेकंड, नन लाइक अदर बोल रहे हैं, रेवोल्यूशनरी बोल रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब ने फिर नहीं दिया। हाँ, मैं आपको दे रहा हूं एज मच आई नो कि इस तरह का मीन के पैरेलल सिस्टम इससे बेहतर उस टाइम में किसी के पास नहीं था। मैं दोबारा से पूछता हूं कि आपके पास एक ज़कात का सिस्टम है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या इससे पहले किसी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर गिविंग टू द पुअर था या नहीं था? ऑब्वियसली था यार, क्रिश्चियनिटी में भी, ओके, क्रिश्चियनिटी में भी था, जुदाइज्म में भी था, जूडाइज्म में भी था। ओके, तो रेवोल्यूशनराइज वाली कौन सी चीज है बीच में? उस स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, उस तरीके से सोसाइटी में एब्जॉर्ब करवाना, दैट इज अ रेवोल्यूशन। लेकिन इसका मतलब है कि सोसाइटी में एब्जॉर्ब तो हुआ था, वो जब आपने कहा था और लोग देते थे, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब तो हुआ था, बट रादर इस्लाम ने तो चूतिया बनाया आपको।
اگر زکات اتنی اچھی ہے، ایڈم زکات کس کے دیکھیں اوپر فرسٹ ہوتی ہے؟ آف آل I will only speak if you do not use indecent words. I'm not using Otherwise indecent words, don't worry. مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلامک زکات ہے وہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلم سے اوکے، نمبر 1. اور اگر غیر مسلم ہوگا تو اس سے کیا لینا؟ ان سے جزیہ ٹیکس ہوتا ہے. It's a little bit a different thing. الحمدللہ. اوکے، ایک علاقہ ہے جو آپ نے فتح کیا ہے، اس میں نان مسلمز ہیں اور مسلمز ہیں. مسلم سے زکات لیں گے، نان مسلم سے جزیہ لیں گے. اوکے پرفیکٹ. اب ہم بات کرتے ہیں، ریوولوشنرائز چیز ہے بائی دا وے، سب لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ریوولوشنرائز چیز ہے. اچھا، جو زکات ہے وہ کس بندے سے لینی ہے؟ شرطیں کیا ہیں زکات کی؟ زکات کی ایک پراپر شرط ہے کہ اتنی منیمم اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے اس بندے کتنی کے اماؤنٹ؟ پاس. کتنی اماؤنٹ؟ We can, this is a fact we can check about in online. چلو، اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس، یہ ٹک ٹک کیوں ہو رہی ہے تمہارے پاس؟ Oh, it's my just keyboard. Okay, anyways. اسٹاپ ڈوئنگ ٹک ٹک. اتنا اسٹوپڈ کی بورڈ نہ رکھیں، سافٹ کی بورڈ رکھیں تاکہ ٹک ٹک نہ ہو. اچھا مجھے بتائیے، اگر آپ ہیں اور آپ کا جو گھر ہے وہ 2 کروڑ روپے کا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے اوپر زکات کتنی ہے؟ زکات لیکوڈ اماؤنٹ پہ ہوتی ہے. اچھا، تو اگر آپ کا لیکوڈ 2 پہ کروڑ کا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے یعنی؟ نہیں، لیکوڈ نہیں ہے نا وہ. اوکے لیکوڈ پرفیکٹ. کا کچھ سر کنفرم کرنا، مجھے پتا نہیں ہے، معلوم کر رہا ہوں آپ سے. 2 کروڑ کا زکات ہے، 2 کروڑ کا گھر ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی زکات نہیں دینی. اچھا، اس گھر کے اندر تقریباً 1 کروڑ کا فرنیچر وغیرہ پڑا ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر زکات کتنی ہے؟ اس پہ بھی نہیں ہوگی نا وہ بھی. پرفیکٹ، یہ 3 کروڑ تو یہاں پہ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کی قیمت تقریباً 50 لاکھ ہے. ٹاٹا کی گاڑی لی ہوئی ہے آپ نے، بہترین والی جیپ، اور وہ اس لیے لینی تھی کیونکہ آپ کے گھر میں فیملی زیادہ ہے. آپ کے ایک آپ ہیں، ایک آپ کی بیوی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں بچے انڈر دی ایج آف 12 ہیں اور چاروں بچے میل ہیں ماشاءاللہ سے، لڑکے ہیں آپ کے. تو وہ 5 سیٹر میں آ نہیں سکتے، تو آپ کو 7 سیٹر گاڑی چاہیے تھی. آپ نے ٹاٹا کی گاڑی لی ہوئی ہے 50 لاکھ روپے کی. اس گاڑی کے اوپر کتنی زکات ہے سر؟ اس گاڑی کے اوپر آئی تھنک سو اس کے فار ایگزامپل 2.5% کی ہوگی. نہیں ہے، لیکوڈ ایسڈ نہیں ہے. ابھی آپ نے بولا تھا لیکوڈ ایسڈ نہیں ہے، اور ڈیپریشیٹو ایسڈ ہے، اور آپ کے ڈیلی کنزیوم میں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اب آپ آتے ہیں بزنس پہ. مثلا 3 کروڑ کا گھر ہے، 50 لاکھ کی گاڑی، تو کوئی بزنس تو کر رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، سودا تو پڑا ہوگا. آپ کا ایک کاروبار ہے جس کے اندر 10 کروڑ روپیہ انویسٹڈ ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کے اندر، ناٹ ان فارم آف لیکوڈ منی بٹ رادر ایسٹ وچ یو آر سیلنگ اور بائنگ اور کیپنگ اینڈ کنزیومنگ، جس کے اوپر پروفٹ اور لاس دونوں ہو سکتا ہے. اس 10 کروڑ روپے کی جو اماؤنٹ جو کہ کیپٹل ایسٹس کے طور پہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکات کتنی ہے؟ لیٹ می اس کے ٹیل اوپر یو آئی زیرو. تھنک لیٹ می ٹیل یو زیرو. اس کے بعد زکات کس کے اوپر ہوتی ہے؟ لیٹ می ٹیل یو کس کے اوپر اب ہوتی ہے زکات. زکات ہوتی ہے اگر 1 سال تک پیسہ یا سونا یا چاندی اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کہ وہ آپ اسے یوز نہیں کر رہے. وہ سونا جو کہ آپ کی بیوی کے پاس ہے جو ڈیلی پہنتی ہے، اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. وہ سونا جو 1 سال تک انکنزیومڈ ان یوزڈ پڑا ہوا ہے بینک کے اندر یا تجوری کے اندر یا کسی بھی اور جگہ. سپوز کیا کہ آپ کے پاس تقریباً اب 1 کروڑ روپیہ کا سونا یا زیور یا ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، صرف اس کے اوپر 2.5% زکات ہے. کیا میں سچا کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہترین. اب لیکن سن لیں، یہ چیز ابھی سنیں، ابھی ختم ختم نہیں ہوا ہوتی سر. ہے. ابھی مدعا ہی ٹھیک ختم نہیں ہے ہوا سر. زکات کو ہم نے ایکسپلین کرنا، ایکسپلور کرنا نا میری جان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک مسلمان ہے ایک ایسی کنٹری کے اندر جو کنٹری مسلمان نے آکوپائی کر لی ہے. آپ کے پاس تقریباً 20 کروڑ کے ایسٹس ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، جن کے اوپر زکات ہے 0، ناڈا، نتھنگ، ختم، فنش. صرف آپ کے پاس 1 کروڑ ایسا پڑا ہے جو 1 سال تک آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، جس کو بالکل ٹچ نہیں کیا، 12 مہینے گزر چکے ہیں، اس کے اوپر 2.5% زکات ہے. باقی سارے کے سارے 20 کروڑ کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. اب آپ نے کہا تھا جو دوسرے نان مسلمز ہیں اسی کنٹری کے اندر اس کے کیا لیا جائے گا؟ جزیہ. پرفیکٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیے، ایک بندہ جو اس کنٹری میں رہتا ہے، وہ اس کنٹری میں اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا گھر ہے جس میں رہتا ہے وہ، اور وہ مہینے کے بمشکل اتنے ہی پیسے کماتا ہے کہ وہ اینڈ میں کچھ بچا نہیں سکتا، کھا لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے.
اور وہ اس وقت گاڑی بھی نہیں ہے, وہ موٹر سائیکل پہ جاتا آتا ہے. اس کے اوپر جزیہ کتنا ہے کسی بھی اسلامک شرع کے مطابق؟ جزیہ کا آئی تھنک سو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ بھی 2% سے 5% کے درمیان ہوگا. نہیں, اس میں پرسنٹیج نہیں ہے, اس میں فکسڈ ویلیوز ہیں. اگر آپ اسلامک شرع کے مطابق چلیں گے تو امام شافی کے مطابق 1 دینار کنفرمڈ پر ایڈلٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے 4 بچے ہیں اور ہر لڑکا جو ہے وہ 9 سال سے بڑا ہے, اس کو ہر لڑکے کا بھی 1 دینار دینا ہے, خود کا بھی 1 دینار دینا ہے, بیوی کا نہیں دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کنفرم دینا ہے. اور اگر وہ نہیں دے سکتا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, اس کی کمر کے اوپر ہنٹر پڑیں گے. نمبر دوسری بات, اگر آپ مالکیوں کے مطابق چلتے ہیں اور حنفیوں کے مطابق چلتے ہیں جو کہ اس علاقے میں آئے تھے, انہوں نے 4 سلیبیں بنائی ہوئی ہیں. 12 درہم غریب سے, 24 درہم متوسط طبقے سے, اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں 48 درہم, اور انتہائی امیروں سے انہوں نے ویلیو نہیں دی ہوئی, انہوں نے کہا تھا ڈیپینڈنگ آن دیئر لیول آف ریچنس ہم ان سے اتنا لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آتے ہیں 4تھے لیول میں اور آپ نے صرف 2.5% دینا ہے, ویئر ایز جو غریب سے غریب بندہ ہے اس کو آپ دے رہے ہیں, لیکن ایز اے نان مسلم آپ غریب کی مار رہے ہیں, اور وہ سال بعد اسلام قبول کر لے تاکہ اس کو زکوٰۃ ملے رادر دین کہ اسے جزیہ دینا پڑے. اسے کہتے ہیں تلوار کے وزن سے, تلوار کے زور سے, یعنی کہ ہنٹروں کے زور سے اور پیسوں کے زور سے ان کو اسلام قبول کروانا. اور یہی آپ لوگوں نے کیا ایجپٹ کے اندر, الحمدللہ اسی وجہ سے ایجپٹ کو آپ نے مسلمان کیا. کیا خیال ہے سر, کتنا ریولوشن لائے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. سسٹم کا اسٹرکٹ ہونا اور سسٹم کا نہیں سسٹم کا اسٹرکٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا, یہ میں برابری دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ اتنے چول انسان ہیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے لفظ اچھا یوز کرنا, لیکن اس سے اچھا لفظ میں یوز نہیں کر سکتا تھا. میں نے گالی نکالنی تھی 2-4 اور آپ کی وجہ سے میں نے گالی نہیں نکالی, کہ آپ نے ایک مسلمان کو جو اس ٹائپ کا بندہ ہے, جو موٹر سائیکل پہ ہے, جو سال کے اینڈ میں کچھ نہیں کما سک رہا, بمشکل اپنا کھانا پینا پورا کر رہا ہے, اس کو تو آپ کی زکوٰۃ سے پیسے جا رہے ہیں. ویئر ایز اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ہنٹر کھا رہا ہے, کیونکہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بچوں کا یا 4 بچوں کا جزیہ نہیں دے سکتا, لہٰذا وہ ہنٹر کھائے گا 50 یا 20 یا 80 یا 60 ڈیپینڈنگ, کورے کھائے گا. کیوں بھائی, یہ کون سی ایکویلٹی ہے؟ اسے کہتے ہیں ریلیجس ریسزم. دس از واٹ اسلام گیوز, دس از دا ریولوشن وچ اسلام براٹ. ریسزم کہاں سے آ گئی؟ اسلام تو ایک آئیڈیالوجی ہے. ریلیجس ریسزم. پھر زکوٰۃ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے جزیہ بنایا ہے, وہاں پہ بھی جزیہ نہیں ہونا چاہیے, زکوٰۃ ہونا چاہیے تھا. ایک غریب جس نے کمایا کچھ نہیں, سال میں بچایا کچھ نہیں, اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ جزیہ کیوں ہے؟ جب بھی کوئی بھی پاور, بے شک ریسنٹ ٹائمز میں بے شک ہم کلونیل دیکھیں, بے شک ہم امریکن دیکھیں, ایکسپلائٹیشن سم ڈگری پہ بہترین. تو ہوتی اسلام ہے. ایکسپلائٹ کرتا ہے, بہترین بہترین. اسلام نے ایکسپلائٹ کیا. آپ نے کہا ہیلو, جھوٹ نہ بولنا بھی, آپ نے کہا بیزنٹین اینڈ کلونیلزم نے ایکسپلائٹ کیا. ایک سیکنڈ رک جائیں. بیزنٹین میں کہتا ہوں خبر کر میرے بچے, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. وہ سالے چوتیے حرام کے پلے ہیں, ان کو پھینٹی لگانا چاہیے, جہنم میں سڑیں گے. یہی بات اب آپ الحمدللہ محمد صاحب اور ان کے صحابی اور ان کے اللہ کے اوپر کہیں جنہوں نے یہ والا اسٹوپڈ سسٹم دیا. پلیز کہہ دیں سر, ہم نہیں کہہ آپ کا ساتھ ہوں سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں تو آپ کا سوشل سسٹم تو ویسے ہی ہوا نا, منیمم فورس یوز کی. بیسیکلی پولیٹیکل پاور میں منیمم اس فورس یوز وقت کرنے. امام شافی سوال نے سسٹم پہ, ہاں سسٹم پہ ہے نا یار. سسٹم کو ایوری ہیومن بینگ کا اینی سسٹم وانٹ ٹو بی ایکسپینڈ. یار ایک منٹ کا سلاٹ رکھ لیں, بات آپ پوائنٹ کے نہیں. یہاں پہ پہلے یہ بتائیں کہ 2 ڈفرنٹ کیوں بنائے, نمبر 1. نمبر 2, جو غریب نان مسلم تھے ان کو کیوں ہنٹر پڑے رادر دین کہ ان کو پیسے جانے چاہیے تھے جس طرح غریب مسلمانوں کو جا رہے ہیں. پہلے یہ بتائیں پھر آگے. ٹاک اباؤٹ دی سسٹم کی. یار یہ بات تو مسٹ ہوگی کہ جو فار ایگزامپل غریب لوگ ہوں گے وہ تو ایکسکلوڈیڈ ہوں گے سسٹم میں. بس جو ختم ہو گیا, ذات میں نہیں ہو رہے نا, لیکن ایکسپلائٹ
زکات والے سسٹم پہ ایکسپلائٹ نہیں ہو رہے, لیکن نہیں جزیہ زکات والے والے میں سسٹم ہو میں رہے, تو بلکہ مل رہا ہے انہیں ساحل, مل رہا ہے ایگزیکٹلی, مسلموں کو مزے. غریب مسلموں کو مل رہا ہے اور غریب کافروں کو ٹھنٹی لگ رہی ہے کہ وہ دے نہیں سک رہے, اور یار غریب So کافروں دیکھیں سے میری لے بات کے سنیں, faulty system. اس چیز کے اوپر ایگری نہیں ہے ساحل سارے کس نے ریلیجس کیا ایگری اسکالر نہیں ہے, کس نے کیا ایگری نہیں ہے, کہ کون سا آپ ریلیجس نے اسکالر ایگری نہیں ہے؟ میری بات سنیں, آپ نے ابھی کہا ہے کہ شافی اور حنفی میں بھی ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے, مالکی میں بھی ڈفرنٹ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک نے بھی کہا ہے کہ نہیں لینا, میں نے یہ بتایا ہے نمبر آف ویلیوز کا فرق ہے, دیٹس اٹ. یہ نہیں بتایا کہ لینا نہیں ہے, کس نے کہا کہ لینا نہیں ہے, لینا تو ہے ہی ہے, چاہے وہ غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو. obviously جس کے پاس نہیں ہوگا اس سے کیسے لیں گے, اس سے وہ ہنٹر پڑیں گے, یہی تو طریقہ تھا, کوڑے پڑیں گے, کوڑے ڈال کے تاکہ وہ کوڑے کھائے اور مسلمان ہو جائے. اور اچھا اس کا مغل 1857 تک انڈیا میں رہے ہیں, اس کے کوئی پروف ہے؟ ارے مغل کو گئے چھوڑو نا پہاڑ میرے میں, بھائی, اسلام کی بات کرو. ساحل مغلوں نے بھی لیا تھا, لیکن بات اس وقت مغلوں کی بات نہیں ہو رہی, مغلوں نے بھی لیا تھا. صرف تو مغل مسلم تھے نا, مغل ہسٹری میں مغلوں نے بھی لیا تھا کچھ لیا علاقوں تھا پر. نا, لیکن ریویژن کر کے واپس بھی لے لیا تھا نا, تھوڑا عرصے کے لیے وہ غلط پہ تھے. ہیلو کیونکہ مغلوں کی گانڈ مار کے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ ہندوؤں نے. مغل کبھی بھی انڈیا پہ فلی قبضہ ہی نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے ایجپٹ پہ قبضہ کیا تھا. مغل ایک ایک ایریا کے اوپر قبضہ کرتے تھے, اور پھر چونکہ باقی ایریاز پہ بھی اٹیک کرنا تھا اور جیتنا تھا, تو ابھی وہ ہندوؤں کو اپنے پیار میں رکھے ہوئے تھے کہ پہلے پورے قبضے کر لیں. مغلوں کی گانڈ پھاڑ کے رکھی ہوئی تھی, جہاں پہ انہوں نے ایک دو جگہ پہ لگایا بھی تھا کچھ علاقوں میں, لیکن چونکہ اس علاقوں میں اٹیک ہو گئے پھر انہیں دوبارہ ریلیز کرنا پڑا. مغلوں نے یہ ٹیکس اس وجہ سے نہیں 100% امپلیمنٹ کر سکے کہ وہ کبھی بھی 100% انڈیا پہ اکوپائی نہیں ہو سکے. کیوں لیکن نہیں ہو سکے؟ لارجسٹ امپائر مغل کیونکہ یہاں تھے پہ انڈیا کے. ابھی تک لوگوں میں کچھ شرم و حیا اور طاقت تھی, کیونکہ یہاں پہ سیگریگیشنز تھیں, علاقے تھے, ایک کنٹری 100% ایک سینٹرلائز نہیں تھی, ایوری ایریا تھا. مغل ہیڈ ٹو آکوپائی ایچ اینڈ ایوری سنگل کیسل. دس از دا ہسٹری آف انڈیا. ویئر ایز جب آپ لوگ ایجپٹ پہنچے تو وہاں پہ سنگل یونٹ تھا, آپ نے سنگل یونٹ کو آکوپائی کیا اور آپ نے سنگل یونٹ کو پورے طریقے سے جزیہ لگایا. But when you came to India, ایجپٹ میں the فار یور beauty of India انفارمیشن was کہ انڈیا میں سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی, بلکہ آج کل کے امریکہ کی طرح ڈفرنٹ اسٹیٹس تھیں. جس طرح امریکہ میں 50 اسٹیٹیں ہوتی ہیں کہ 52 اسٹیٹیں ہوتی ہیں وٹس ایور, ایک آدھی اسٹیٹ پہ 2 اسٹیٹوں پہ 6 اسٹیٹوں پہ 15 اسٹیٹوں پہ قبضہ کیا تھا, باقی اسٹیٹوں والے اٹیک کر دیتے تھے اور ان کو چپیڑے مار مار کے ذلیل حوالہ کر دیتے تھے. تو لہذا اس وجہ سے انڈیا پہ 100% نہیں ہو سکا. ایجپٹ پہ, اینڈ ڈونٹ ٹیل می فار مائی انفارمیشن, اٹ از ہسٹری, ایجپٹ میں ایسا ہی کیا گیا اور ایجپٹ کے کاپٹک کرسچنز کو ذلیل و خوار کیا گیا اور 20 ملین کاپٹک کرسچنز کو ود ان 5 ایئرز مار مار کے اور ان کی لڑکیوں کو مال غنیمت بنا بنا کے آپ لوگوں نے اسلام میں کنورٹ کروایا. الحمدللہ. 20 million in 5 years, unbelievable. 20 million 7th century میں ورلڈ کی پاپولیشن نہ ہو. ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں, چھوڑے اس بات کو, آپ آگے چلیں, اپنا اگلا مدعا دیں ذرا فٹافٹ. نہیں ابھی میں تھوڑا یہ جو زکات کی سوشل ریفارمیشن تھی وہ تو ختم ہو گئی, کوئی نئی سوشل چیز لاتے ہیں ہمارے پاس اسلام کی. اس سے تو کوسچن ہے زکات پہ, اف یو الاؤ می آگے چل لیں تھوڑا سا, کون سا ان سے فکر ہے؟ پوچھنا تھا مجھے. نہیں بیسکلی آپ کے کوشچن پوچھیں, میں اس کا بھی جو ہے نا ریبٹل دیتا ہوں. اس کا آپ ریبٹل تیار کریں, کسی مولانا سے لے کے آئیں, کوئی اور سوشل ریفارم ہے تو وہ بتائیں, کیونکہ یہ ختم ہو گیا ٹاپک آپ کا. نہیں, یہ ان کو آسک کرنے دینا جو بھی انہوں نے کرنا ہے. یار وہ جو بھی آسک کریں گی نا وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے, فی الحال میں اپنا جواب دے دوں گا, آپ سے اچھا جواب دوں گا, ان کے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن اس سے تو ہمیں ڈسکشن سے یہ ایوالو کر سکتے ہیں نا کہ جیسے بھی ہے, ٹھیک ہے, ہمارا جو فار ایگزامپل اسلامک سسٹم ہے, اٹس ا منیمم ایکسپلائٹیشن ریلیجن ہے, کیونکہ اس minimum exploitation and the greater good of humanity. Listen, Greater good of are you mentally retarded? How is that a minimum Seriously, exploitation? man. دیکھیں جتنے کم نان مسلم ہو جائیں گے تو اتنا کم ایکسپلوٹیشن ہوگا. سمپل. ساحل check this out.
एक हाँ सेकंड, हाँ हाँ, म्यूट मस्त करना मस्त बोलना बोला नहीं। एडम, इसने सही बोला, Yes, एडम इसने yes. सही बोला, जितने कम नॉन मुस्लिम होंगे उतना कम एक्सप्लॉयटेशन होगा. ही बेहतरीन, सेड द ट्रूथ. माशाल्लाह। तो बेसिकली मेन पर्पस क्या था एक्सप्लॉइट करने का, कि मुसलमान बनाओ। ये तो हमारे मुंह की बात छीन लिया इसने. ओह माय गुडनेस, इसीलिए मैंने म्यूट कराया था इसको। साहिल देखा, ये है इस्लाम, दिस इज इस्लाम के एक्सप्लॉइटेशन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, उनको इस्लाम में ले आओ। लेस हाँ नॉन भाई, मोमिन, तूने, या हाँ तूने 80 हंटर खाने हैं या मुसलमान बनना है? नहीं नहीं, मैं मुसलमान बन जाता हूँ यार, हंटर ना मारो। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज हाउ इस्लाम स्प्रेडेड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, दूसरा टॉपिक लाएं, देखें शायद उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप साबित हो जाए। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मेरी टॉपिक बात खत्म, सुनो, आगे चलें, आगे चलें। नहीं ये टॉपिक खत्म नहीं, अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आपको रिबटल उस पे। अच्छा, आपके पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम है जो इससे बेटर हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे पास। कौन सा सिस्टम है? मेरे पास सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बताएं आप 7th सेंचुरी से पहले कौन सा सिस्टम था? वो सिस्टम 7th सेंचुरी से पहले मेरे पास सिस्टम, वो सिस्टम ये कहता है कि हर बंदा अपनी मंथली तनख्वाह में से 10% चैरिटी में दे, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको दिया जा सके। सही, 10%, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस बंदे की अर्निंग की जो बिलो तो उसी को तो देना है, वो उसी को तो देना है। जो बंदा 3 वक्त की रोटी खा सकता है, 10% देने के बाद भी वो दे रहा है, और जो 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता उसको देना है, वरना 10% क्या मैंने अपनी बोझी में डाल के लेके जाना है? हेलो, 10% तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन होगी ना उस टाइम के क्यों मुताबिक, क्योंकि एक्सप्लोइटेशन कैसे है? उस टाइम इतनी एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं करते थे ना। हेलो हेलो, आपने कहा ये सिस्टम बताएं चैरिटी में कैसे दें। ये हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, चैरिटी में दे रहे हैं, पीपल को दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको दे रहे हैं। ज़कात पीपल के लिए नहीं थी, ज़कात सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज मीन के खजाने में जाते थे पैसे, उसी से गवर्नमेंट चलती थी इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम चलती के थी ना, बाद। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन होती हैं डिफरेंट, जो कि आज भी चल रही है, उस जमाने में भी चल रही थी। एनी अब आप मुझे ये एग्जैक्टली. बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, ये तो चैरिटी खत्म हो गया, अगला टॉपिक दें। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है ना, खासतौर पे नमाज का, वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक रिचुअल, एक communal gathering, ठीक है। You can expect from the philosophical, from the psychological, from the वो हर nutritional and रिलीजन के अंदर, from हर रिलीजन के अंदर गैदरिंग होती है, ठीक है। आपकी गैदरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मर्दों की होती है, उसमें लेडीज की तो होती नहीं है। अच्छा, अगर हम ऑन द फ्लिप साइड देखते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में लोग योग करते थे, योगा करते थे, वो भी जाते थे, बल्कि वहां पे जो कम्युनल गैदरिंग होती थी वो फैमिली होती थी। एक मियाँ बीवी उसके बच्चे सारे मिलते थे वहां पे। मुसलमानों की तरह सिर्फ मर्द मर्द नहीं जाते थे, बच्चे बीवियां बेटियां बहनें सब जा रही हैं, एक अच्छी गैदरिंग हो रही है, और वहां पे वो लोग भजन भी गा रहे हैं, छलांगे भी मार रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। अगर आप क्रिश्चियन गैदरिंग को देखेंगे, वहां पे जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे। दे गो, दे एंजॉय एज ए फैमिली, पूरी पूरी फैमिली बैठ के इबादत भी करती है, सिंग भी करती है, इंजॉय भी करती है, और गैदरिंग भी करती है। तो व्हाट इज डिफरेंट? इस्लाम ने क्या नया क्या दिया? बल्कि इस्लाम ने एक फैमिली गैदरिंग को खत्म कर दिया और बीवियों को घर में धक्के मार के रखवा दिया, और वो जो गैदरिंग्स हो रही हैं उन गैदरिंग्स में बीवियां शामिल ही नहीं है, और बच्चे हैं तो वो इस्लामिक मस्जिद के अंदर सबसे आखिरी सफों में है। दे हैव टू बी इन द लास्ट सफ। आजकल मस्जिदों में आप अपने बच्चे को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद की हदीसें और अर्ली इस्लाम को देखें तो बच्चे आखिरी सफों में होंगे। दे कैन नॉट बी इन द फ्रंट। आज भी भगाते हैं भाई, आज भी भगाते हैं, बच्चे लोगों को पीछे कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई ये तो आपने कम्युनिटी को एक्चुअली में तोड़ दिया, इस्लाम ने बनाया तो नहीं। ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरी बात सुने एक सेकंड ना। साहिल, ये कैसी बात है यार? मेरा पॉइट ऑफ व्यू हो सकता है, नहीं, मैं एक बता सेकंड रहा मेरी हूँ, बात, विद एक सेकंड मेरी एग्जांपल बात, दे रहा हूँ भाई। जस्ट अ सेकंड। अगर एक सिंपल सर्वे हो कि किस रिलीजियस गैदरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स की होगी।
اچھا اب اسٹرینتھ آ گئی ہے. اسٹرینتھ کسے کہتے ہو؟ ڈیفائن اسٹرینتھ. Strength is a very descriptive term, لیکن اس کو مین کہ اسٹرینتھ کا میں بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو لوگوں کو باہر اپنے ساتھ مین کہ جو انٹرنل بانڈ ہے سوسائٹیز کے وہ سب سے زیادہ مسلم کے ساتھ. انٹرنل بانڈ نہیں ہے. اسٹرینتھ بتاؤ. ابھی میں بتاتا ہوں تمہیں کیا بات کر رہے ہو تم. میں Strength is a made of بتانا بھی internal نہیں and آتا کیونکہ external. تم نے چولیاں مار رہی ہیں یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے. اسٹرینتھ کیا ہے میں بتاتا ہوں. محمد نے یہ والی چولی ماری اس لیے تھی کہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم لوگ طاقت میں کتنے ہیں, ہم لوگ اس طرح آگے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ گیم تھی اصل میں, اور آپ آج تک وہی گیم دکھا رہے ہو اور کچھ نہیں ہے. اسٹرینتھ نمبر 1. نمبر 2, آپ شروع ہوئے تھے سوشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے, وہ میں نے آپ کی تباہ کر دی ہے. سوشل ہے سوسائٹی اس کے اندر بالکل نہیں ہے. اٹ از جسٹ ٹو شو پاور to the non-Muslims that we are in power. If you attack, we are gonna F you up. This is what it is. اسلام اتنا پاورفل ریلیجن ہے کہ اس ٹائم ویسٹ میں thousands of churches are converting to mosques. اتنا پاورفل ریلیجن ہے کہ 24% اپوسٹسی ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ. الحمدللہ 24% اپوسٹسی ریٹ چل رہا ہے. یہ کتنا پاورفل ریلیجن ہے الحمدللہ. This is only for America for a 1 year. And not America. This is for only US, for number 1. Number 2. Number two. No. It is wrong. It is Right only now- for USA. Right now it is over 28%. اور یہ ہر سال بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور ایران کا سروے دیکھ لینا لیٹسٹ. اور ایران میں اس وقت 50% نان مسلم ہو گئی ہے, اور خواتین جو ہے وہ تو اس وقت بمبو مار رہی ہیں آپ کی مولویوں کے. اس ٹائم یو کے کا 2022 سروے کیا بتاتا ہے؟ وہ 2022 سروے یہ بتاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یو کے میں مائگریٹ کر کے آئے ہیں سیریا سے, ایران سے, پاکستان سے, ایجپٹ سے اور ڈفرینٹ کنٹریز سے, اور وہ وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو آنے دیا ہے, مائگریشن الاؤ کی ہے. اور دس از what it is showing. سمپل. آپ نے وہاں پہ کنورژنز نہیں کی ہیں, یو مائگریٹڈ دیئر. اور میں یہی کہتا ہوں کہ یو کے جو ہے نا سارا چوتیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی مائگریشن ایکسپٹ کی ہے. اب یو کے میں 1 لاکھ کنورژن پر ایئرلی ہو رہی ہے. I may be wrong. یو کے میں 2.5 لاکھ اپوسٹسی پر ایئر بھی ہو رہی ہے. یار یو کے میں تو پوسیبلٹی نہیں ہے. یہ مائگریشن چل رہی ہے بیٹا, مائگریشن چل رہی ہے. جہاں مسلم سب سے اوپریسڈ ہیں ویسٹ میں, ارے مائگریشن پہ جا کے پڑھ تو صحیح کتنی مائگریشن ہو رہی ہے. کینیڈا کو مسئلہ کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ پچھلے سال میں کینیڈا نے 4.5 لاکھ امیگرینٹس لیے ہیں. کیوں لیے ہیں؟ بیکاز دی شارٹیج آف مین پاور. اور جا کون رہا ہے اس میں سے 80% کون ہے؟ جو آپ کی نان مسلم کنٹریز ہیں وہ تو سفل ہیں, وہ تو یاشی میں ہے. آپ کا کینیڈا یاشی, آپ کا آسٹریلیا یاشی میں ہے, آپ کا یو کے یاشی میں ہے, امریکہ یاشی میں ہے. آپ کی جو نان مسلم کنٹریز تو یاشی میں ہے. وہ کیوں کینیڈا جائیں گی کام کرنے کے لیے؟ 90% جو آپ کے مائگریشن کر رہے ہیں ادھر کینیڈا میں وہ مسلم کر رہے ہیں. 90% نہیں, یہ میکسیمم 60 to 70% ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو پھر آپ جو ہے نا جا کے دوبارہ دیکھیں کون سی نان مسلم کنٹری اس وقت کینیڈا جانا چاہتی ہے, بتائیں ذرا. سب سال افریقہ, انڈیا. کون سی؟ انڈیا میں سے کون جا رہے ہیں؟ ایوری ون. بہترین. ٹھیک ہے چلو انڈیا, اس کے علاوہ اور انڈیا, ویتنام, میانمار. ویتنام کب جا رہا ہے کینیڈا؟ تو ویتنام کی میجورٹی کینیڈین امیگریشن مسلموں کی ہے. میں آپ کو آرٹیکل بھی نکال کے دکھا دوں گا. نیکسٹ. بائی سنگل کنٹری انڈیا. بائی سنگل کنٹری انڈیا. آگے نیکسٹ اگلا پوائنٹ دیں ہم. یہ بھی ختم ہوا. چلے یہ تو جو بھی پوائنٹ ہے, لیکن اس ٹائم آپ بھی سمجھتے کہ آپ کی ایکٹیویزم کی وجہ سے جو مسلم ہیں اکراس دا ورلڈ, جو ان کو اسلاموفوبیا کی وجہ سے پرابلم فیس آ رہی ہیں, وہ اسلاموفوبیا کسے کہتے ہیں؟ اسلاموفوبیا is a term used for unnecessary fear from the people who are from the Islamic background. This is how stupid you are, an idiot you are. We are not Muslim phobes. We don't have a Muslim phobia. Try to comprehend what I'm going to say right now. Maybe you will understand what I'm saying. Islamophobia, the term Islamophobia is Islam religion کی ideology سے ڈر لگا. کیوں ڈر لگتا ہے اسلام ریلیجن کی آئیڈیالوجی سے؟
کیونکہ وہ قتل و قتال اور جزیہ اور اس ٹائپ کی بکواسیں کرتا ہے جو کہ ابھی ہم نے پروف کیا. As far as the Muslims are concerned, nobody is scared of a Muslim. ایک مسلم سامنے آگے میرے پاس کھڑا ہوئے نا اور مجھے آگے کچھ کہے, چپیڑ مار کے منہ توڑ دوں گا سالے کا, مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, میرے سے اچھے طریقے سے ہی بات کرے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو اسلاموفوبیا آج آپ بات کر رہے ہیں, اسلام نے 1400 سال پہلے آ کے سب سے پہلے ہندو فوبیا, ایتھیس فوبیا, کرسچن فوبیا, جو فوبیا اینڈ ایوری ادر سنگل ریلیجن فوبیا کریٹ کیا تھا. اسلام نے آ کے سب سے پہلے یہ تمام ریلیجنز کا فوبیا کریٹ کیا اور کہا یہ سب غلط ہیں, فلانا یہ کہتا ہے یہ غلط, فلانا یہ کہتا ہے یہ غلط, فلانا یہ کہتا ہے یہ غلط, کرسچن یہ کہتے ہیں غلط, یہودی یہ کہتے ہیں غلط, بیزنٹائن یہ کہتے ہیں غلط, آگ پرست یہ کہتے ہیں غلط. اسلام واز دا فرسٹ ون جس کو فوبیا تھا فار ایوری ریلیجن. تو کیونکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں نا فار انٹرنل بلیسنگ, eternal blessings. Exactly, میں بھی لوگوں کو اسی وجہ سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں فار انٹرنل بلیسنگ. مسلمان سمجھ لے eternal and internal, کہ وہ سمجھے کہ یہ چتیاپا ہے صرف. This is why I am doing this. نہیں پھر بھی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے اسلاموفوبیا کے جو انسیڈنٹس ہیں اس سے جو ہے نا زیادہ. یہی تو سمجھایا آپ کو, اسلام نے سب سے پہلے تمام فوبیا شروع کیے. ہم تو آج کھڑے ہوئے نا باہر نکلے اسلام سے, اور ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اسلام نے یہ سارے فوبیا شروع کیے ہیں, اور آپ نے ہمیں اسلاموفوبیا کہنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے باقی سارے دھرموں کے خلاف اور ریلیجنز کے خلاف فوبیا شروع کیا ہے. اسلام کو پتا ہے اس بات کا, اسی لیے It's not phobia. اسلام کو It's فوبیا real. تھا نا ساحل, جو بندے کو لگتا ہے نا وہ وہی کرتا ہے نا. اسلام کو فوبیا تھا نا تمام ریلیجنز کا, تو انہوں نے سیم ٹرم ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, اور تو کچھ نہیں. اچھا, آپ لوگ مین کہ اس ٹائم نیئر اباؤٹ 6 بلین دوسری پاپولیشن, سارے جیوز, ہندو, کرسچن اور مل کے ایک سنگل ریلیجن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سسٹمیٹک کوئی سسٹمیٹک ٹارگیٹنگ نہیں ہے. ہم ایکس مسلمز ہیں اور ہم سمپل آگے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ برائی ہے, اس وجہ سے ہم نے اسلام چھوڑا, اور ہمیں ایکسپٹنس دو اور مانو کہ ہم ایکس مسلم ہیں. آپ کے جو چول لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکس مسلم کیوں لکھ رہے ہو, دیر از نتھنگ کالڈ ایکس مسلم. آج تک بہت سارے لوگ آ کے یہ والی بکواس کرتے ہیں, لیکن آپ کے اسکالرز ویسٹ میں مانتے ہیں ہاں ایکس مسلم ایک چیز ہے, ان سے ڈرو, یہ اسلام کا بھید کھول رہے ہیں. تو ہم کچھ نہیں مانگ رہے, ہماری مانگ ہے صرف ایک ہی ہے جو پوری کر دو. وٹ از آور ڈیمانڈ؟ ایکسپٹ دیٹ وی آر ایکس مسلمس اینڈ ایکسپٹ دیٹ وی ہیو دا رائٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ ایز اے ایکس مسلم آئیڈینٹیفائر. آپ کو کس نے روکا؟ Who is stopping you? تمہاری قوم, تمہارا اسلام. کیا کہ پچھلی دوسری میں پڑھنا کیا ایکس مسلم کو جینے کا حق ہے کہ نہیں, اس پہ لوگوں کے کمنٹ دیکھ لیں. اگر ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی لا نہیں ہے. صحیح ہے, 295C پیو نے بنایا تھا. 295C is not about this. It is about defiling. It's not about that you are living Islam. Define تو جب ایکس مسلم ہوا تو میں کیا ایز این ایکس مسلم میری آئیڈینٹی کیا ہے کہ میرے مطابق اللہ ایک فالس گاڈ ہے اور محمد ایک جھوٹا نبی ہے. 295C امپلیمنٹ ہوتا ہے اس چیز پہ. ایز این ایکس مسلم میری آئیڈینٹی کیا کہہ رہا ہوں کہ مانو میری آئیڈینٹی کہ میں ایکس مسلم ہوں. میں نے اگر اسلام کو چھوڑا ہے تو میری بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے کہ محمد از اے فالس پروفٹ, جھوٹا نبی ہے. 295C امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہٹاؤ 295C اور مجھے جینے تو اس حق میں. محمدن جو ہو تم لوگ وہ دھڑلے سے کہتے ہو عیسیٰ خدا نہیں ہے, لیکن تمہیں کسی جگہ پہ قتل نہیں کیا جائے گا, تمہیں 295C نہیں لگے گا. تم دوسروں کی ریلیجس ڈیٹیز کو نیچے کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم لوگ کھڑے ہو کے دھڑلے سے کہتے ہو رام بھگوان نہیں ہے, مہادیو بھگوان نہیں ہے, کرشنا بھگوان نہیں ہے, تمہیں 295C نہیں لگتا. سب جھوٹے خدا ہیں, تم پہ 295C نہیں لگتا. لیکن جب کوئی دوسرا کہہ دے کہ محمد جھوٹا نبی ہے 295C لگ جاتا ہے. یہی تو مانگ رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہمیں جینے دو ایز این آئیڈینٹی that we are ex-Muslim and we know and we say that Muhammad is a false prophet. محمد ایک جھوٹا نبی ہے.
یہ تو ابھی ٹائم بینگ کے لیے پاکستان میں تھوڑا سا ایکسٹریمزم کی وجہ سے ٹائم بینگ کے لیے سالے کب سے لگا ہوا ہے 40 سال تک کتنے لوگ مر گئے اس لا کے اگینسٹ تو کہہ رہا ہے ارے ٹائم بینگ کے لیے پاکستان ایڈم پاکستان چھوڑ دو نا, خود رسول نے کیا فرمایا, جس نے اسلام من بدل چھوڑ دے اسے قتل کر دو. ہاں من بدل پاکستان کو چھوڑ دو, دینہ تمہارے رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ نبی وہ تو حدیث ٹھیک بھی نہیں ہے, وہ حدیث تو حدیث نہ ٹھیک صحیح نہیں ہے, بخاری چھوڑ میں. چھوڑ چولیاں نہ مار, تو چھوڑ چلیاں نہ مار. اس وقت دنیا میں کتنی کنٹریز ہے جہاں پہ یہ لا امپلیمنٹڈ ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میں تجھے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ, یہ میری, یہ لے میرا بچہ, میرا پیارا بچہ. تم لوگوں کو تو امب کا پتہ نہیں ہے, تم لوگ یہ ساری کنٹریوں کو پہلے صحیح کروا کے آنا نا میرے اور پھر آنا میرے پاس, پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. ہے تمہارے پاس ساری کنٹری کو صحیح کرنا؟ Only 10+ کنٹریز میں apostasy رہا ابے ہے. چل بے 10+, یہ لے پکڑ. ابھی تو میں دکھانے لگا بہت چھوٹی سی آرٹیکل, اور اندر کھاتے کیا ہوتا ہے جو ان ریٹن لا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لو, یہ پکڑو, یہ دیکھتے جانا. ریڈ ون, countries where conversion from Islam and blasphemy is criminalized and punishable by death. افغانستان, برونائی, ایران, کویت, مالدیوز, موریتنیا, نارتھ سوڈان, پاکستان, قطر, سعودی عربیہ, صومالیہ, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس, یمن. جو اورنج کنٹریز ہیں, کنٹریز ویئر کنورژن فرام اسلام اینڈ بلاسفیمی از کریمنلائزڈ اینڈ پنشڈ بائی اینی ون اور سیورل آف دا فالوئنگ: jail sentence or torture or loss of child custody and marriage annulment. Algeria, Bahrain, Egypt, Indonesia, Iraq, Jordan, Libya, Malaysia, Morocco, Oman, Syria, Uzbekistan. Yellow wali countries where apostasy and blasphemy laws are applied in certain religious groups, not generally. Nigeria and Mali. اور پڑھنا, یہ پڑھو. ہم پڑھتے ہیں افغانستان, apostasy illegal. Brunei, according to section 112 of 1 penal code. Kromo, apostasy illegal by Iran, parliament in 2008 approved. Jordan, possibly illegal, fine, custody, loss of marriage annulment. Kuwait, apostasy is not illegal in Kuwait, although apostasy is penalized in family courts for Muslims. Malaysia, illegal in 13 states. Maldives, illegal for Muslim nationals. اچھا, مسلمز کے لیے ہے, نان مسلمز کر سکتے ہیں apostasy. Illegal, death penalty if possible, 3 years of jail. Not illegal, but official Islamic Council decreed apostasy should be put to death in Morocco. Oman, on the Article 32 of personal state code. Qatar, Saudi. کتنا رو گے? Do you wanna cry more? Cry more. There you go guys, article آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. یہ سارے تو ہیومن لاز ہے نا, یہ سارے ہیومن لاز ہیں. ہیومن لاز نہیں ہے سالے, یہ لاز اسلام سے آئے ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے تو پرو اتھارٹیرین ویسٹرن گورنمنٹس ہیں. اگر ٹرو اسلامک گورنمنٹ تھا, insane man, these are Islamic countries. لیکن ان کی رجیم تو سارے پرو ویسٹرن ہیں نا. چل بھائی, تیرے سے بات ختم ہو گئی. اوکے یار ساحل, اگر یہ ساری اسلامک کنٹری کے رجیم سارے ویسٹرنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ویسٹ میں بھائی سب سے پہلے پھر اپوسٹیسی لا ویسٹ میں ہونا چاہیے تھا نا, اگر وہاں سے یہ لوگ لے رہے تو وہیں سے تو سٹارٹ ہوا تھا اپوسٹیسی لا. یہ تو 15th اور 14th سینچری کرسچینٹی نے نکالا تھا کہیں سے. صحیح ہے. ابے کھوتی کے کھور, دماغ تیرا خراب ہو گیا یا کسی پاگل کتے نے کاٹ دیا ہے؟ اپوسٹیسی لا کرسچینٹی سے آیا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں آیا. کرسچینٹی میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ جو اپوسٹیٹ ہو اس کو کسی بھی قسم کی پلنٹی دو. بائبل میں مینشن ہے اپوسٹیسی کا. بائبل کے اندر, کرسچینٹی کے اندر کسی بھی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ اپوسٹیٹ کو قتل کرو. Give me a second. Okay. Giving you a second. Go bring it. اچھا جی, اب ہم دوبارہ آتے ہیں. New Testament. جی پڑھے آرٹیکل. نیو ٹیسٹمنٹ ڈز ناٹ رائٹ اینی ویئر دیٹ اپوسٹیٹ شوڈ بی کلڈ اور پینلائزڈ وچ از کرسچینٹی. تھینک یو سو ویری مچ. لا پڑھتے رک کیوں گئے؟ اسی وجہ سے رکے ہو نا, بیکاز دا آرٹیکل اسٹارٹس بائی سیئنگ نیو ٹیسٹمنٹ میں کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. کیوں رکے ہو آرٹیکل پڑھتے؟ ابے وہ آرٹیکل سچا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, ہر آرٹیکل یہی کہے گا. ایوری سنگل آرٹیکل یہی کہے گا. Give me a second.
تو سیکنڈ کیا کہ تو 10 سال لے لے تجھے نہیں ملنا. ساحل بھائی آئی ایم لیونگ, میرے کو اس کو کل جینڈر کنفرم کرنا ہے, نیکسٹ میٹنگ میں اس کا جینڈر کنفرم کر دینا بندے کا. اچھا یہ اپنے بھائی کا ہاں پوچھ لیتے چلو. اچھا ساحل مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی, کرسچینٹی پہ بھاگتے ہیں بڑے پاگلوں کی طرح, بائبل کبھی ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہوئی, لیکن اسلام کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے. ہاں حدیث کا بھی انکار, حدیث کا انکار کر دیا, پرابلمٹک ہے. حالانکہ ان ایک کے حدیث ہو ہر تو شرح نے سمجھ میں آتا ہے. اور ہر شرح نے مانا ہے. اچھا ادھر آ سالے, تو وہ اگلے سال لے کے آئی, اگلے سال بھی نہیں لا سکتا. ادھر آ یہ دیکھ, اسلامک لا ان اپوسٹسی, کین یو سی اٹ؟ اے دراوی, اوے دراوی, I am with you. I am with you. اوے دراوی, یہ دیکھ جو میں دکھا رہا ہوں یار, یہ کون سا چیز آ نہیں گئی یہ ادھر اسکرین دیکھ, نہیں ہے تمہاری, یہ میری اسکرین یہ کون سی آ گئی. ہاں بھائی یہ دیکھ, یہ امک اسکرین کی پہ دیکھ, screen. حنفی پڑھا جاتا ہے, دراوی دیکھ رہا ہے. ہمارے ابے ادھر قرآن دیکھنا, میں اوے قرآن میں دڑا یہ مینشن دیکھ, نہیں ہے. دڑا یہ دیکھ, یہ دیکھ. حنفی کہتے ہیں کہ اپوسٹیٹ کو 3 days دو امپریزنمنٹ بیفور ایگزیکیوشن. حنفی کہتے ہیں 3 دن دو پھر ایگزیکیوٹ کر دو. مالکی کیا کہتے ہیں, الاؤ اپ ٹو 10 days فار ریکنسیلیشن آفٹر وچ اپوسٹیٹ مسٹ بی کلڈ. شافی کیا کہتا ہے, ویٹنگ پیریڈ آف 3 days از ریکوائرڈ ٹو الاؤ ا مسلم اپوسٹیٹ ٹو ریپینٹ اینڈ ریٹرن ٹو اللہ. After the wait, execution is the traditionally recommended punishment for both men and women. Hanbali کیا کہتے ہیں, waiting period is not necessary but may be granted. Execution is traditionally recommended punishment for both genders. جعفری شیعہ کیا کہتے ہیں, waiting period is not necessary but may be granted. یار تم مجھے بتاؤ, تمہارے چاروں سنی سیکٹ آف اسلام, مذہب آف اسلام یونینیمسلی ایگری کرتے ہیں کہ اپوسٹیٹ کو قتل کر دینا چاہیے. تم ہو کون جو کہو کہ محمد کی حدیث غلط ہے؟ اپوسٹیسی لا کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سمجھائیں اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ریلیجن کا مین کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فار ایگزامپل کنورٹڈ مسلم ہیں, ٹھیک ہے. کس نے کہا اور ہے, اس کی کس نے کہا, ایوری سنگل مسلم از اے کنورٹڈ مسلم. جب محمد نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا تھا, وہاں پہ کون سا مسلمان پہلے بیٹھا ہوا تھا؟ انڈیا میں جب یہ لوگ آئے تھے, انڈیا میں جب یہ لوگ آئے تھے کنورٹڈ مسلم, ایوری میری بات سنگل سنو. انڈین مسلم از اے کنورٹڈ مسلم. اوکے آپ مجھے اتنا بتائیں, ایک سمپل سی بات ہے, سمپل سی. ہاں پچھلے 1400 ایئرس میں جب سے اسلام آیا, ٹھیک ہے, ہاں نمبر آف doesn't matter, killing doesn't matter. from Number of Christianity killing? in the name of apostasy for in Muslim is much less than Now, in the Christian faith. ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے آرٹیکل سارے سرچ کیے, کہیں پہ آپ کو ملا اپوسٹیٹ کو مارو؟ کس میں اپوسٹیسی نہیں ملا, بائبل میں ہے یار, نہیں ہے نا, نہیں ہے تو پھر اس apostasy. کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے ابھی ایگزیکٹ وہ سنو ورس نہیں مل رہی. آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی, میں نے آپ کو کہا نا, آپ اگلے 10 سال تک ڈھونڈنے نہیں ملے گی. رکے جو میں بات کر لگا سنیں, یہ آپ لوگوں کی فیک, لوگوں نے آپ کو فیک نیوز دی ہوئی ہے کہ ایسا کیا گیا, سوری ایسا کرنا وہاں پہ لا تھا. اگر کسی ایک آدھی کنٹری کے اندر ایسا کبھی کسی رولر نے کیا, اس سالے نے غلط کیا, ہم مان سکتے ہیں اس بات کو, شاید ہوا ہو, ہسٹری ہے, ہسٹری میں چوتیے بھی آئے تھے جو رولر بن گئے ہوں گے, میں ان کو چوتیا کہتا ہوں. آپ حنبلی, مالکی, شافی, جعفری, ان سب کو چوتیا کہہ دیں میرے سامنے, میں اور آپ برابر ہو جائیں گے, مجھے آپ سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. 1820s میں آئی تھنک سو برٹش میں میں نے کیا کہا, ڈیڈ یو ہیئر وٹ آئی سیڈ؟ نو نہیں, کیوں نہیں سنا آپ نے جو میں نے کہا؟ آپ نے سنا نہیں. بیسیکلی آپ ان چاروں کو, ایک میری بات سنیں, شیخ, آپ ان چاروں کو چوتیا نہیں کہیں گے, یا آپ نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ Maybe I'm missing something. Let me explain. No explanation. First, let's come to this. Every single ruler in the history جس نے کبھی بھی کسی بھی کرسچن کو اپوسٹسی کی وجہ سے قتل کیا is a چوتیا, is going to burn in hell, اور اس کے لیے ہیل کا تیل میں خود لے کے جاؤں گا تاکہ میں اس کو جہنم میں اسپیشلی نہیں جلاؤں,
स्पेशल You उनके will पकोड़े be, तलो। you will be definitely hell. सुनो You will be definitely hell. now can you please say the same इन चारों पांचों के लिए? No, no. इट मीन्स कि तुम्हें पता है कि इन्होंने जो चीज You दी है वो support. सच्ची है और वो सपोर्ट करते हो अपोस्टेट किलिंग को तुम। And नहीं. he is supporting that. एग्जैक्टली बेसिकली सबसे बेसिकली हनफी सबसे जो पॉपुलर है वो है, तो वो बेसिकली आपको माफ भी तो करने की ऑप्शन दे रहे हैं। सो व्हाट माफ का छोड़ दो, किलिंग क्यों रखा है? सारे माफ करने की दे रहे हैं। 3 दिन इस्लाम कबूल कर लो तो मारेंगे। 10 डेज मालिकी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, वो 10 दिन दे रहे हैं। शाफी क्या कह रहे हैं? 3 दिन। हम्बली कोई पीरियड नेसेसरी नहीं है। जाफरी कोई पीरियड नेसेसरी नहीं है। तो तुम उसको खिलाओ, तुम मालिकी को ले आओ, वो तो 10 दिन तक दे रहे हैं। 10 दिन तक अगर तुम इस्लाम वापस कबूल कर लो तो नहीं मारेंगे। नहीं करना भाई इस्लाम कबूल, मुझे 10 दिन दो चाहे 10 महीने दो, नहीं करना। पुट लो जो पुटना है। भाई यूनिवर्सल तेरी- रिलीजन है, इसमें तो वापस आपको आना पड़ेगा ना, सूनर और लेटर। क्यों आना पड़ेगा सले? ये तो आपकी मिसकंसेप्शन है, आपको नहीं आना पड़ेगा, आपकी जनरेशन को आना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल रिलीजन है और इसमें एवरी इट हैज टू गो टू एवरी पर्सन इन द प्लेनेट। थैंक यू। और यही चुतियापा है तुम लोगों के अंदर। तुम लोग एक चूतिए इंसान हो, चूतिया कौम हो। तुम लोगों को असल में इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं होना चाहिए। वेस्ट वाले पागल के बच्चे हैं कि तुम नहीं लोगों को देता सपोर्ट ना कर रहे हैं। एडम, ये जिस कम्युनिटी से है, इस्लाम उनको जीने का हक कहाँ देता है? वो तो बिल्डिंग से कूद ढकेल के मार देने का बोलता है। यार Is he आप not knowing सब में that? एंटी इस्लामिक बिगेटरी नजर आ रही है, ठीक है। दारा सीखो भाई, क्या हुआ, उड़ गया क्या? मैंने बैक स्टेज किया है। लेकिन सर फिर भी इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, ये बात नहीं भूलनी हमने। जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हाल है यार इनका। साहिल मैं म्यूट पे जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आपने इनको वापस लेना तो ले लीजिएगा। मैं इनकी गपशप हाँ, मैं पूरी हो बस गई। एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बस हो गया, इनसे काफी वक्त भी हो गया है। दारा सीखो, डू यू नो, आई मीन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर कम्युनिटी पीपल इन इस्लाम, द एलजीबीटी? एक्सेप्टेबल है इस्लाम में, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। मुगल के टाइम में Acceptable? इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, से मुगल के टाइम पे इनको एम्प्लॉयमेंट यानी मिलती थी। जब आप अगर दारा सीखो, आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो आपको मारा जाता, नहीं जाता? क्या हुआ? आप क्या कह रहे रसूलुल्लाह हैं? के जमाने में होते, आपको मारा जाता है, नहीं जाता? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? रसूलुल्लाह ने तो बताई है सजा, आप जैसे लोगों को बिल्डिंग से फेंक के मार देना चाहिए। अरे किस तरह के लोगों को? मतलब गेज, लेस्बियंस? यार ऐसे इस्लाम में कोई नहीं है, तो मैं एलजीबीटी से नहीं बिलोंग करता, और फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन दूसरी बात है, ऐसी सजा कोई भी नहीं है, ठीक है? आप बिलोंग नहीं करते? नहीं करता, आप इसमें का आई थिंक अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, नॉर्मल है ये। वी एक्सेप्ट दोस पीपल, हम इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान में भी आम बात है। और इसमें तो कोई जो है ना, हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे आइन में इनको प्रोटेक्ट। जी नहीं, ये पाकिस्तान में आम बात थी नहीं दारा सीखो भाई। ये अभी सिर्फ 3 महीने 4 महीने पहले ये लॉ पास हुआ है। बेसिकली आप लोग चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं, एंटी मुस्लिम कैंपेन चला रहे हैं आप लोग, ठीक है? आप लोग जी लेट मी देखें, आप लोग इस टाइम जो एक्टिविज्म कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? आपके पास अपने आइडियाज तो हैं, ठीक है यार? ये क्या पागल को फिर करते हैं यार? जिस बेस पे अभी एडम सर ने आपको 3-4 आर्टिकल दिखाए, उस बेस पे कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, आपने बोला कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, चले पहली बात तो जैसे एडम सर ने बोल दिया, हर बंदा ही कन्वर्टेड है, सही है। द सेकंड थिंग, आई एम अ कन्वर्टेड मुस्लिम, ठीक है? मैंने 3 साल इस्लाम को पढ़ा, बट आई have some problems with Islam. I left Islam. So, क्या मुझे जीने का फिर भी हक देता है आपका इस्लाम? So that's आप माफी मांग के दोबारा रिलीजन में आए तो आप क्यों? अच्छा ओके आ जाती हूँ। मुझे सिर्फ 2 चीजें साबित करके दो अभी इसी वक्त। पहला क्वेश्चन आपका चला था ज़कात का, ठीक है? I told you I was a converted Muslim. मुझे ज़कात देनी है
नीयत बांध के, नीयत करके देनी है मैंने अपनी सिस्टर को. शी इज माई सिस्टर. वो गरीब है, उसको प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है भाई, 2 बच्चे हैं उसके, ठीक है, उनकी स्टडी भी है, उसको मसला है, प्रॉब्लम है. अब मैंने उसको उसकी हेल्प करनी है, ज़कात देनी है नीयत करके. एम आई अलाउड? इज इस्लाम अलाउइंग मी? उसे ये बता दे तेरी बहन जो है वो मुसलमान नहीं है. हाँ, मैंने इसलिए बोला ना कि मैं कन्वर्टेड हूँ, मेरी बहन कन्वर्टेड नहीं है. शी इज अ काफिर. इस्लाम में सिर्फ ज़कात नहीं है, सदका भी है, ठीक है. हम सदका, सदके नो से नो 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 नो, मैंने इसीलिए कहा मैंने नीयत करके देना है, नीयत करके ज़कात देनी है, मैंने देनी ही आप ज़कात, उनको सदका काम में नहीं ले देना. सकते हैं, उनकी मैंने भी लाइफ अपनी बच जाएगी. बनाए, मैंने अकॉर्डिंग टू द देखा. बस रुक जा, रुक, उसकी बात सुन. उसने क्या, उसको भी पहले मुसलमान कराए, उसकी लाइफ बच जाए. बस इतनी सी औकात है, इतनी सी औकात है इसकी, यही औकात है. उसको पहले अच्छा, मुसलमान और करूं एक मैं. इनका, हाँ यही तो उन्होंने ज़कात के मामले में क्या बोला था? हाँ जी, लेस नहीं, नहीं, नॉन इसलिए मोमिन्स, पूछ रही थी. लेस एक्सप्लॉयटेशन. एग्जैक्टली. अच्छा, इसके अलावा इन्होंने अभी एक बोंगी मारी कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इसमें इस्लाम में कोई सजा नहीं है. ठीक अबे है, ना ये कर देखो. यार. नहीं, वो जो इन्होंने पूरे कहा का है पूरे भाई अभी. पूरा का पूरा जो लूत के कौम को उल्टा किया था, क्यों किया था? वो लूत लूत की पूरी कौम को जो मारा था, नबी लूत की मौत को, कौम को, वैसे तो त्यापा ही है, लेकिन क्यों मारा था? वो क्या करती थी? होमोसेक्सुअलिटी. उनके डिफरेंट केस था, उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट केस केस? था वो. कुरान यार पर मैंने क्यों मारा गया उस लूत की केस कौम का को? नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिकली मेरा जो क्यों नहीं मानना पढ़ा? है एक ना वो. सेकंड. कुरान में लूत की कौम को क्यों मारा गया था? उन्होंने वर्स सिन किया ना, वर्स सिन क्या सच क्या एज वर्स सिन है कुरान के मुताबिक? मीन जो सिन पहले कभी भी यार किसी ने क्या किया हो. वर्स्ट सिन है यार कुरान ये के मेरी बात है. मुताबिक? हाँ, मुझे जिस चीज का फॉर एग्जांपल क्या कम्प्रिहेंशन नहीं वर्स्ट है. सिन है कुरान के मुताबिक? अच्छा मेरी बात सुने आप, चले वो तो एक स्मॉल क्या पीरियड था. वर्स्ट एक सिन सेकंड, लेट मी है एक्सप्लेन. कुरान के मुताबिक? मेरी बात सुने, वो तो एक ऑलमोस्ट प्री हिस्टोरिक टाइम में आ जाता है. आप मुझे ये बताएं कि मुगल्स की क्या वर्स्ट 300 सिन ईयर्स, है कुरान के मुताबिक? मुगल्स की 300 ईयर्स ऑफ हुकूमत रही इंडिया में, क्या उन्होंने होमोसेक्सुअल्स को प्रोसिक्यूट किया? जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी बात करें. हाय अल्लाह, ये क्यों नहीं जवाब देते यार? यार जिस चीज को मैं बात कर रहा हूँ आप उस पर आए ना. कुरान के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी की क्या पनिशमेंट दी है? I don't know about this topic. उनको आग बरसाने की, यार अगर ऊपर दी होगी तो आग बेहतर होगी बरसाने यार. की. क्या मतलब? हाँ, उसका कोई ना कोई तो उस मकसद होगा ना, आपको मैं भी ना पता है इस चीज का. मुझे You नहीं know, पता. अच्छा आपको पता है, आप बता दे फिर. आप तो इसको डिफेंड कर रहे हैं ना, तो यू गॉट एक्सप्लेन इट टू मी. लेकिन इस्लाम में 10 सजाएं हैं, लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अरे हैं, ठीक भाई, है. अरे भाई, होमोसेक्सुअलिटी की सजा पूरे इस्लाम में मुत्तफिका अलग क्या है? रिसेंट 20 इयर्स में एक सिंगल केस बताएं. ओके, परफेक्ट. लेट मी शो इट टू यू. देयर यू गो. अच्छा जी, तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़ के, तो तुम ही हद से तजावज करने वाली कौम हो. क्या किया था लूत की कौम ने? ऑब्वियसली ये बात तो गलत है ना, ये तो क्या साइकोलॉजिकल किया? What is डिस्ट्रेस में. homosexuality? तुम होमोसेक्सुअलिटी में मर्द के साथ कर रहा है कि मर्द औरत के साथ कर रहा है? यार इस पॉइंट के ऊपर तो ऐसे बहस ही की जा सकती है ना. शहवत के Basically, लिए, शहवत के लिए मर्द मर्द कर एडम रहा है. एडम एक सेकंड मेरी बात यार सुनो. शहवत किसे कहते हैं? प्लीज 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 एक्सप्लेन. शहवत किसे कहते हैं? क्लोजनेस को कहते हैं. सेक्स को. हाँ. सेक्स को. मर्द और ठीक मर्द है. शहवत कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं. अल्लाह ने क्या कहा? तो नहीं था इस कौम का कोई जवाब स्वाइस इसके कि उन्होंने कहा निकालो इनको अपनी बस्ती से, बड़े नापाक हैं. हमने निजात दी इसको और इसके घर वालों को. इसकी बीवी होगी पीछे रहने वालों में से. लूत की बात हो रही है. लूत की बीवी को छोड़ दिया और हमने इन पे बारिश की. किस चीज की बारिश की? स्टोन्स की, बर्निंग स्टोन्स की बारिश की,
دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا. تو ہومو سیکشولز کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے یا اوپر پہاڑی سے مار دینا ہے اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو. اب ساحل صاحب اپنا وہ آرٹیکل